آج کی نشست میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے خلاف جو وہ غداری کا مقدمہ تھا ان کی بیگم زینت محل کا، اور جب وہ گرفتار کیے گئے تھے اور مقدمہ چلایا گیا تھا، اس سب کے بارے میں بات کروں گا۔ آپ کا آخری آرام گاہ برما رنگون میں ہے، تو ملاحظہ ہو۔ ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے مقدمے کی تفصیل بھی معلوماتی اور دلچسپ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب غدر ہوا یا آزادی کی تحریک سے سپاہیوں نے بغاوت کر دی اور عوام نے بھی ان کا ساتھ دیا، تو اس کیفیت میں سب سے پہلے بغاوت کو کچلا گیا، جس میں یہ انگریز کامیاب رہے۔ 17 جنوری 1858 کو ایک یورپی ملٹری کمیشن بٹھا دیا گیا، 5 افراد پہ مشتمل، جس میں ملٹری کے افسران اور ملازمین شامل تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو خود بغاوت کچلنے میں یا جنگ آزادی کی تحریک کو کچلنے میں پیش تھے۔ استغاثہ بہادر شاہ ظفر کے خلاف ایک انگریز ڈپٹی جج ایڈوکیٹ نے پیش کیا۔ پہلے دن استغاثہ کی طرف سے الزامات پڑھے گئے اور بہادر شاہ ظفر نے اس بات کی درخواست کی کہ انہیں غلام عباس نامی وکیل کو اپنا وکیل مقرر کرنے کی اجازت دی جائے۔ درخواست منظور ہوئی، لیکن دوسرے دن ہی غلام عباس کو بطور گواہ استغاثے میں شامل کر دیا گیا، تاکہ وہ کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی میں بہادر شاہ ظفر کی مدد نہ کر سکیں۔ چنانچہ اس کے بعد سے بہادر شاہ ظفر مقدمے سے ایک طرح سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ مقدمے کے دوران ان کا ایک بیٹا جمع بخت، جس کا نام تھا اور جو ولی عہدی کا امیدوار تھا، دونوں ہاتھ باندھے باپ کے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ پیرانہ سالی اور کمزوری کی وجہ سے آپ چبوترے بیٹھے رہتے تھے، اور پراسیکیوشن کے وکلاء اور عدالت کے درمیان جو گواہیاں پیش ہوتی تھی ان سے لا تعلق رہتے تھے۔ آپ کے قدیمی نوخوار احسان اللہ درویش، حسن عسکری اور رجب علی طوطے کی طرح جو بیانات ان کو پولیس نے پڑھائے تھے، وہ رٹ کے سنا رہے تھے۔ کبھی کبھار جب ان کے جھوٹ سے جھنجھلا جاتے تھے بہادر شاہ ظفر، تو چند ایسے سوال کرتے تھے جس سے پراسیکیوشن کے گواہوں کی اکھڑ جاتی تھی ہوا۔ تو جب ملٹری کمیشن نے تمام گواہیں ریکارڈ کر لیں، تو ان کو کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ بہادر شاہ ظفر کو الزام دے سکیں کہ انہوں نے بغاوت کی تھی یا بغاوت کی سازش کی تھی۔ لیکن انہوں نے اس مفروضے کے بنا پہ کہ چونکہ وہ بغاوت کے دوران مرکزی حیثیت رکھتے تھے، تمام سپاہی بالخصوص مسلمان سپاہی ان کے گرد جمع تھے اور لوگ بھی ان کے گرد جمع تھے، تو وہ ذمہ دار ہیں بغاوت کے۔ جبکہ بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ نہ وہ بغاوت کے ذمہ دار ہیں، نہ انہوں نے بغاوت کی سازش کی ہے، بلکہ یہ وجہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن معلوم کرے کہ ایک عوامی آزادی کی تحریک تھی جو بہت عرصے سے چل رہی تھی، کہ اس دوران انڈینس نے محسوس کیا کہ اگر انہوں نے ابھی اس تجارتی کمپنی سے نجات حاصل نہ کیا تو یہ برطانیہ کی غلامی میں صدیوں تک چلے جائیں گے۔
چنانچہ اس وجہ سے ہوئی تھی، اس میں ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ عدالت کے ریکارڈ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار وٹنسز نے، گواہوں نے سچ بولنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان پہ جرح کی اجازت نہ دی گئی۔ اگر جرح کے ریکارڈ میں آ جاتا تو ہو سکتا تھا الٹا ہی انگریز حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا، کیونکہ سچ ابھر کے آ جاتا۔ لیکن ایڈوکیٹ جنرل کا اصرار تھا کہ بغاوت کے بانی مبانی یہی شخص ہیں۔ آخر اتنی بڑی تعداد میں عوام اور سپاہی ان کے گرد کیوں جمع ہوئے؟ ویسے تو بادل نظر میں وہ ایک کمزور، ناتواں، نحیف، بوڑھے آدمی ہیں، خستہ حال ہیں، کسی جسمانی قوت بھی ان میں نہیں ہے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تو آخر لوگ ان کے گرد جمع کیوں ہو رہے تھے؟ جمع اس لیے ہو رہے تھے کہ ایک سازش تھی۔ تو چنانچہ سازش کا الزام لگایا گیا۔ تو اب لوگ تو آپ کے گرد اس لیے جمع ہو رہے تھے کہ آپ مغلیہ دور کی عظمت کے چشم و چراغ تھے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے اپنے عوام کے خلاف مخبر کا کردار ادا نہ کیا، نہ انقلاب کو روکنے کی کوشش کی، اور انقلاب کو روکنے کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی بھی نہیں۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ ان کو پراسیکیوٹ کیسے کیا جائے۔ اگر پراسیکیوشن کرتے ہیں تو یہ تو بادشاہ ہیں ہندوستان کے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی ہے جو ان سے لائسنس لے کے کام کر رہی ہے، تو وہ کیسے بادشاہ کو پراسیکیوٹ کرے غداری اور سازش کے؟ تو اس میں دور کا نقطہ اٹھایا گیا کہ جب اس کو شاہ عالم ان کے دادا سے، جب وہ مرہٹوں کی قید میں تھے، تو ان سے یہ کمپنی نے اس بات کی اجازت لی تھی کہ ہندوستان کے ان علاقوں میں جہاں پہ شاہ عالم کی حکمرانی ہے، تو وہاں سے تمام مالیہ، ریونیو جمع کر سکے۔ تو شاہ عالم کے اس بات سے بھی لیکن انگریزوں نے کہا کہ فیس پہ کہا کہ چونکہ ہم نے ان کو مرہٹوں کی قید سے آزاد کرایا تھا، تو لہٰذا وہ ایک ہماری رعایا بن گئے تھے، کیونکہ ہم نے پینشن پہ رکھا تھا۔ لیکن یہ ایک بودھی مثال تھی۔ پینشن پہ رکھنے کا مطلب کیا، کیسے ہو گیا کہ جس کے نام سے آپ حکومت کر رہے ہیں، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی جتنے بھی احکامات نکالتی تھی وہ بادشاہ دہلی کے نام سے نکالتی تھی۔ چنانچہ اس بنا پہ کہ تمام بغاوت کا محور لوگوں کا وہ تھے، ان کو رنگون برما میں بھیج دیا گیا سزا دے کر تا حیات۔ ان کے ساتھ ان کی فیملی کے 31 دیگر افراد بھی گئے، جن میں ملازمین بھی تھے، اور ان کی 2 بیویاں بھی تھیں، کچھ لونڈیاں بھی تھیں۔ تو ان کے صاحبزادے جہاں وقت بھی تھے، اور کنیز زادہ بھی ایک تھا۔ کل 31 افراد تھے جو گئے اور وہاں پہ برما میں رہے، رنگون میں۔ پھر آپ کا وہیں انتقال ہو گیا اور وہیں دفن ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر کی داستان جو ہے ہندوستانی لٹریچر میں بہت اہمیت رکھتی ہے، کہ آپ ہی کی ذات تھی جس نے آخر کار انگریز حکومت کو یہ خیال کرنے پہ مجبور کر دیا کہ وہ ہندوستان پہ زیادہ عرصہ تک وہ نہیں کر سکتی حکومت۔
تو میں نے کہا کہ آج کی نشست میں آپ سے بہادر شاہ ظفر کے عدالتی کارروائی کے بارے میں بتاؤں کہ انصاف کا اصول کتنا مشکل کام ہے، بالخصوص اگر وہ سیاسی ہو، پولیٹیکل ہو۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔